ویلکم بیک۔ ہلٹن ہوٹل میں صحافیوں کی تقریب میں فائرنگ کرنے والے حملہ آور تفتیش سے مزید تیز کر دی گئی ہے۔ امریکی تحقیقاتی اداروں کے مطابق حملہ آور تھامس ایلن کے پاس کئی ہتھیار تھے۔ وہ ممکنہ طور پر صدر ٹرمپ اور اعلیٰ عہدیداروں کو نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ ملزم پر آج فرد جرم عائد کیے جانے کا امکان ہے۔ وائٹ ہاؤس رپورٹرز کے عشائیے میں فائرنگ کرنے والے حملہ آور سے متعلق نئے انکشافات سامنے آ گئے۔ ابتدائی تحقیقات بتاتی ہیں کہ حملہ آور ممکنہ طور پر امریکی صدر اور ان کی انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداروں کو نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ میٹروپولیٹن پولیس ڈپارٹمنٹ کے قائم مقام سربراہ جیفری کیرول کے مطابق حملہ آور کے پاس ایک شارٹ گن، ایک ہینڈ گن اور کئی چاقو تھے۔ اے ٹی ایف ریکارڈ کہتے ہیں کہ ملزم نے اکتوبر 2023 میں کیلیفورنیا سے اسلحہ خریدا تھا۔ حملہ آور نے واقعے سے چند منٹ قبل خاندان کو تحریری پیغام بھی بھیجا۔ لاس اینجلس کاؤنٹی کے ووٹر رجسٹریشن کے ریکارڈ سے ظاہر ہوتا ہے کہ حالیہ انتخابات میں حملہ آور نے کسی بھی پارٹی کو ووٹ کے لیے ترجیح نہیں دی، لیکن فیڈرل الیکشن کمیشن کے مطابق حملہ آور ایلن نے کاملا ہیرس کی صدارتی مہم کے لیے $25 عطیہ کیے تھے۔ ایلن نے کیلیفورنیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے میکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ اسے ٹیچر آف دی منتھ بھی نامزد کیا گیا تھا۔ ایلن نے لنکڈ ان پر خود کو میکینیکل انجینئر، گیم ڈیولپر اور استاد کے طور پر پیش کر رکھا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو۔ اینکر نے حملہ آور کا پیغام پڑھا تو صدر ٹرمپ بھڑک اٹھے۔ کہا گھٹیا حملہ آور کا یہ پیغام پڑھ کر سنانا نہیں چاہیے۔ آپ حملہ آور کا پیغام پڑھ رہی ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اینکر نے کہا حملہ آور نے لکھا ہے کہ میں ہوٹل میں ہوں اور کوئی چیکنگ نہیں ہے، سیکرٹ سروس کیا کر رہی ہے؟ جس پر صدر ٹرمپ نے کہا حملہ آور خود بھی نااہل ہے، وہ آسانی سے پکڑا گیا۔ I'm not a rapist. I didn't rape anybody. Do you think he was referring to you? Excuse me. I'm not a pedophile. You read that crap from some sick person, but you should be ashamed of yourself reading that, because I'm not any of those things. Mr. President, and I these was are never, the gunman's words. Excuse me. You shouldn't be reading that on 60 Minutes. You're a disgrace. But go ahead, let's finish the interview. دوسرے ملکوں کے وسائل پر قبضہ کرنے والے انسانیت کا پرامن مستقبل چھین رہے ہیں۔ کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کہتے ہیں کہ جوہری توانائی کا استعمال انتہائی ذمہ داری اور دانش مندی سے کیا جانا چاہیے۔ سانحہ چرنوبل آج بھی انسانیت کے اجتماعی شعور پر گہرا اثر رکھتا ہے۔ مختلف شکلوں میں چور آج بھی موجود ہیں، ان میں جنگوں کو ہوا دینے والے بھی شامل ہیں۔ وسائل لوٹتے اور برائی کو فروغ دیتے ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 1% اضافہ کر دیا۔ شرح سود 10.5% سے بڑھ کر 11.5% ہو گئی۔ اسٹیٹ بینک نے اعلامیے میں بتایا مارچ کے دوران مہنگائی کی شرح 7.3% رہی۔ کرنٹ اکاؤنٹ $1 ارب 7 کروڑ سرپلس رہا۔ 9 ماہ کا کرنٹ اکاؤنٹ $17 کروڑ 40 لاکھ سرپلس رہا۔ ایف پی سی سی آئی کے صدر عاطف اکرام نے شرح سود میں اضافہ کاروبار کے لیے نقصان دہ قرار دے دیا۔ کہا سرمایہ کاری کے فروغ اور روزگار کے لیے شرح سود میں کمی ضروری تھی۔ مہنگائی میں حالیہ اضافہ عارضی ہے، شرح سود بڑھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ کچھ بات موسم کی۔ محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں ہیٹ ویو کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں شدید گرمی سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ کراچی سمیت ساحلی علاقوں میں بھی درجہ حرارت بڑھنے کا امکان ہے۔ شہریوں کو غیر ضروری باہر نکلنے، دھوپ سے بچنے، احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی۔ ہیٹ ویو کے دوران بچوں، بزرگوں اور مریضوں کو خصوصی احتیاط برتنے کا مشورہ دیا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، ہیٹ سٹروک سے بچاؤ میں مدد ملے گی۔ مغربی ہواؤں کے باعث کچھ علاقوں میں گرد آلود ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے۔ گرمی کی حالیہ شدت مئی کے پہلے ہفتے تک برقرار رہنے کی پیشگوئی ہے۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ریسکیو اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ وفاق اور صوبائی حکومتوں کے ہیٹ ویو سے بچاؤ کے لیے پیشگی اقدامات کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ انگور اڈہ زلول خیل میں افغان اشتعال انگیزی، پاک فوج نے بر وقت اور بھرپور جوابی کارروائی کر کے افغان پوسٹیں تباہ کر دیں۔ پاک فوج نے بر وقت کارروائی کر کے فتنہ خوارج کی دراندازی کی تمام کوششیں ناکام بنا دی۔ دراندازی میں ناکامی کے بعد افغان طالبان نے سول آبادی کو نشانہ بنایا۔ فائرنگ سے 2 خواتین سمیت 3 افراد زخمی ہوئے۔ بانا اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ آپریشن غضب للحق کی مؤثر کارروائیوں کے بعد افغان طالبان بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ اہل علاقہ نے پاک فوج سے جوابی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا پاک فوج کو خراج تحسین، کہا قوم کو پاک افواج کی پیشہ ورانہ مہارت اور جرت پر فخر ہے۔
پاکستان نے افغان یونیورسٹی پر کوئی ڈرون حملہ نہیں کیا. سیکیورٹی ذرائع نے بھارتی گودی میڈیا کا پاکستان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا مسترد کر دیا. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارتی گودی میڈیا ریپبلک ٹی وی کی جانب سے پروپیگنڈا بے بنیاد ہے. پاکستان میں دہشت گردی اور بدامنی کے پیچھے بھارت کا مکروہ کردار بے نقاب ہو گیا. بھارتی صحافیوں نے پاکستان میں دہشت گردی میں بھارت کے ملوث ہونے کا اشارہ دیا. بھارتی خفیہ ایجنسی را سے جڑے بھارتی صحافی آدتیہ راج کول نے انکشاف کیا. دہلی کے لال قلعہ دھماکے کے 24 گھنٹے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں خودکش دھماکہ ہوا. یہ حملہ کس نے کرایا سب سمجھ سکتے ہیں. بھارتی ریٹائرڈ کرنل راجیش پاور نے بھی پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا تھا. کرنل ریٹائرڈ راجیش پاور کے مطابق پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین استعمال کر رہے ہیں. You saw it? You saw, I was one of the, first 10-15 journalists who reached there. We saw, unfortunately, more than 10 people die and more than 30 injured. Uske baad jo hua, so hua, I won't go into it. Next day, exactly less than 24 hours from that, Islamabad High Court ke bahar ek bombing hoti hai. You know how many people died? I think 20-40 people kuch aisa. 10 people died and more than 30 were injured. تو I don't want to say anything beyond this. BLA اور TTP ان دونوں کو جو شرن دے رہا ہے, جو ایک ریفیوز دے رہا ہے, ٹیریٹوریل بیسس پرووائڈ کر رہا ہے, وہ ہے افغانستان. ان کو زمین افغانستان دے رہا ہے, اپنے ملک سے ان کو آپریٹ کرنے کی اجازت دے رہا ہے, ان کو ایڈمنسٹریٹو سپورٹ دے رہا ہے. پیسہ ہندوستان دے رہا ہے اور ٹیکنالوجی انٹیلیجنس وہ اسرائیل دے رہا ہے اس وقت. چین کی کمپنیاں سمندری پانی قابل استعمال بنانے, زرعی ٹیکنالوجی اور چائے کے شعبے میں پاکستانی اداروں کے ساتھ تعاون کریں گی. صدر آصف زرداری کے دورہ چین میں پاکستان اور صوبہ ہنان کی کمپنیز کے درمیان 3 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کر دیے گئے. 2 MOUs محکمہ بلدیات سندھ اور چینی کمپنیز کے درمیان, اور مفاہمت کی تیسری یادداشت مکسی اینڈ فیمیٹی ٹریڈنگ کمپنی ہنان ٹی گروپ جیالونگ انٹرنیشنل ٹیکنالوجی ہنان میں طے ہوا. صدر زرداری نے شعبہ امراض قلم نمایاں خدمات انجام دینے پر پروفیسر پان زیانگ بن کو ستارہ پاکستان سے نوازا. کہا پروفیسر پان کی کاوشوں سے شعبہ صحت کی استعداد میں اضافہ ہوا. کوئٹہ والوں کے لیے وفاقی حکومت کا تحفہ. وزیر ریلوے حنیف عباسی کہتے ہیں 14 اگست کو پیپلز ٹرین کا افتتاح کیا جائے گا. وزیر ریلوے نے کہا ہے اس وقت بڑا مسئلہ ریلوے ٹریک کا ہے, بہتری پر خصوصی توجہ ہے. لاہور سے پنڈی کے درمیان نئے ٹریک پر کام جاری ہے. سفر کا دورانیہ 2 گھنٹے 20 منٹ رہ جائے گا. روہڑی ٹریک پر کام ستمبر تک مکمل ہوگا. حنیف عباسی نے لاہور میں ریلوے ہیڈ کوارٹرز کے ریزرویشن آفس کا افتتاح کیا. بتایا جدید کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے, مزید 7 کنٹرول روم بھی بنائے جائیں گے. زمین بھی دیں گے, پیسے بھی دیں گے. پنجاب حکومت نے کاشتکاروں کے لیے اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم لانچ کر دی. وزیر اطلاعات عظما بخاری کہتی ہیں وزیر اعلیٰ کی ڈکشنری میں ہوگا اور کریں گے جیسے الفاظ نہیں ہیں. یہاں ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے افتتاح کر دو, بعد میں لوگ ڈھونڈتے رہیں کہ منصوبہ کہاں گیا. چیف منسٹر کی ڈکشنری کے اندر ہوگا, کریں گے, پہلے افتتاح کر دو, اس کے بعد لوگ ڈھونڈتے رہتے ہیں وہ منصوبہ کہاں گیا. پنجاب میں ایسا نہیں ہوتا. اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام کا آغاز کیا. 160 ارب روپے کی زمین ہے وہ 10 سال کی لیز پر دی جائے گی. جو محنت وہ کسی کی زمین کے لیے کرتے تھے اب وہ اپنی زمین جو ہے وہ آباد کریں گے. 25 سے 40 لاکھ روپے مالیت کی اراضی دی جائے گی. کاشتکار خود چوز کرے گا, 1 ایکڑ چاہیے اس کو, 2 ایکڑ چاہیے. پھر اس ٹکڑے کو بسانے کے لیے 50,000 روپیہ پر ایکڑ کے حساب سے 1 ٹائم گرانٹ بھی دی جائے گی. اس پہ کوئی گھر بنانا, پختہ تعمیر کرنا اس کی اجازت قطعاً نہیں ہوگی. پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے اور ہوشربہ مہنگائی نے رکشہ ڈرائیورز کی زندگیوں کا پہیہ جام کر دیا. رکشہ ڈرائیور کہتے ہیں گھر نہیں جا سکتے, بچوں کا سامنا کیسے کریں, چھپ کر گھر سے نکلتے ہیں. کوئٹہ سے عطیہ اکرم کی رپورٹ. گھر میں یہی چپکے چپکے سے 100 دے دو, 500 دے دو, بھاگ جاؤ. بچوں سے بھاگ گیا ہوں, نہیں دیے ہیں پیسے, یقین کرو پورا نہیں ہوتے. رکشہ ڈرائیور کا زندگی بیچارے کیسی رکشے میں گزر رہے, حیران ہوتا ہے گھر چلاؤں پیٹرول ڈالوں کیا کروں. پیٹرول کی قیمتوں میں ہوشربہ اضافے نے ان کی زندگیوں کا پہیہ بھی جیسے جام کر دیا ہے. دن بھر سڑکوں پر دھول اور دھوپ میں محنت کرنے والے یہ محنت کش اب اپنی محنت کا پھل نہیں بلکہ صرف تھکن اور مایوسی گھر لے جا رہے ہیں. گھر میں یہی چپکے چپکے سے 100 دے دو, 500 دے دو, بھاگ جاؤ. بچوں سے ابھی بھی
बच्चों से भाग गया हूँ, नहीं दिए हैं पैसे, यकीन करो पूरा नहीं होते। रक्षा ड्राइवर का जिंदगी बेचारे कैसी रक्षे में गुजर रहे, हैरान होता है, घर चलाऊं पेट्रोल डालूं, क्या करूं। जब ईंधन ही इतना महंगा हो जाए कि कमाई का बेशतर हिस्सा इसमें जल जाए तो घर के चूल्हे कैसे चलें। बच्चों की फीस, दवाई, किराया, सब कुछ एक ख्वाब बनता जा रहा है। बहुत कठिन, बहुत मुश्किल से सारा दिन हम लोग धूप पे खड़ा है, ख्वार है। कोई सवारी आता है, अगर 200 का रास्ता है बोलते 100, मजबूरन उसको उठाना पड़ता है। ये वो लोग हैं जो कभी हिम्मत नहीं हारते थे, मगर आज हालात ने इनके हौसले भी तोड़ दिए हैं। जब मेहनत करने वाला ही भूखा सोएगा तो मईशत क्या तरक्की करेगी। ये एक फर्द का नहीं, पूरे मुआशरे का अलमिया है। कैमरामैन अमीनुल्लाह मेंगल के साथ अतिया अकरम, ARY न्यूज़, कोयटा। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात की है, जिसमें सियासी सूरत हाल और PTI क़यादत के खिलाफ मुक़दमात पर तबादला ख्याल किया गया। इस दौरान मसाइल के हल के लिए मुश्तरका हिकमत अमली और अपोजिशन में राबिते मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। मुलाकात में नासिर अब्बास, असद कैसर, मुस्तफ़ा नवाज खोकर और दीगर भी मौजूद थे। सोमाली कज़ाकों की जानिब से अगवा किए गए जहाज का पाकिस्तानी अमला लावारिस नहीं, रियासत उनके साथ है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी कहते हैं अमले की बाहिफाजत वापसी यकीनी बनाएंगे। यरगमाली अमले के अहल खाना रो पड़े, कहा जल्द अज जल्द प्यारों को वतन वापस लाया जाए। जो बहरी कज़ाक हैं उन्होंने जहाज को अगवा कर लिया है और लोगों को यरगमाल बना लिया। पाकिस्तानी वहाँ पे क्रू है, रियासत उनकी वारिस है और रियासत उनके साथ खड़ी है। उन्हें तनहा छोड़ेंगे न उनके अहल खाना को यहाँ पाकिस्तान में तनहा छोड़ेंगे और इस पे बड़ा एग्रेसिवली काम किया जा रहा है। बुनियादी हदफ उनकी खैरियत से वापसी है। हम लोगों को तो यकीन दहानी चाहिए कि वो लोग वापस आएंगे। हमें एक मिनट का सुकून नहीं है। हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं, कोई भी हमारे घर में नहीं है। ईरानी आज़मीन हज सऊदी अरब पहुंचना शुरू हो गए हैं। मदीना और मक्का मुकर्रमा में ईरानी आज़मीन हज का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सऊदी हुकूमत की जानिब से ईरानी आज़मीन को तोहफे पेश किए गए। तेहरान से आज पहली परवाज से 120 आज़मीन हिजाज मुक़द्दस पहुंचे हैं। इस साल कुल 30,000 ईरानी फरीज़ा हज अदा करेंगे। और आपको बताएं कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने सेंट पीटर्सबर्ग में मुलाकात की है। रूसी मीडिया ने बताया हम मुलाकात में सदर पुतिन ने ईरान में अमन व इस्तेहकाम की उम्मीद जाहिर की। सदर पुतिन ने कहा ईरानी अवाम इस मुश्किल दौर से बखूबी निकल आएंगे और खत्ते में अमन कायम होगा। ईरानी वजीर खारजा को यकीन दहानी कराई कि रूस ईरान और खत्ते के दीगर मुल्कों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।